أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے. فلا يحزنك قولهم. غرض اے پیغمبر ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں. یقین جانو ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں. اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا. ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے. کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جب کہ وہ گل چکی ہوں گی. کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لیتے ہو. بھلا جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے یعنی دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں جب کہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے. اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے. غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ یاسین کی تفسیر چل رہی ہے. یہ آخر کی چند آیتیں باقی ہیں. یہ جو آیتیں ہیں اس میں خاص واقعے کی جانب اشارہ بھی ہے اور کافروں کے ساتھ جو مین مسئلہ مکہ کی زندگی میں جو تھا وہ عقیدے کا تھا. اور وہ یہ تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی لیمیٹیڈ ہے، ہر آدمی کو ایک دن یہاں سے جانا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. ان کو یہ لگتا تھا کہ ایک آدمی جب مر کر گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے وہ دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، وہ ان کے عقل میں نہیں آتا تھا. اس لیے وہ الگ الگ انداز میں سوال کرتے تھے اور قرآن کریم نے الگ الگ انداز میں اس کا جواب دیا ہے. سوال کا حاصل اتنا ہے کہ وہ یہ مانتے تھے کہ گویا اس کی طاقت اور قدرت اللہ میں نہیں. انکار کرنے کا مطلب یہ جیسے یہ کام آپ نہیں کر سکتے، مطلب یہ کہ آپ میں طاقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ
اس سے ریلیٹڈ اپنی طاقت کی نشانیاں بتائیے کہ دیکھو یہ کام کیا کہ نہیں کیا، اس کو تم نے دنیا میں دیکھا یا نہیں دیکھا، تو جو یہ کام کر سکتا ہے، یہ کام اس سے چھوٹا ہے، وہ بدرجہ اولا اس کو کر سکتا ہے۔ اس طرح کا جواب قرآن کریم بار بار دیتا ہے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے پہلے آیت میں فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، سینے میں دل تھا، باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس طرح حضور کو پریشان کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، الٹے سیدھے الزامات لگاتے تھے، جادوگر ہے، شاعر ہے، تو اللہ اوپر سے جوڑ کر آئے تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں میں نے اپنی ذات کے بارے میں ان کو دکھا رکھی ہے، اور اس کے بارے میں مانتے بھی ہے کسی انسان نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، یہ سب انعامات اور یہ نعمتیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، پھر بھی ان کا میرے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ میرے ساتھ شریک بنا رہے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کو کہاں چھوڑیں گے؟ لہذا آپ کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو کہ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ غمگین نہ ہوں، اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، یہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے آ کر بک جاتے ہیں وہ بھی، اور جو آپ کے بارے میں اور میرے بارے میں برے برے عقیدے دل میں رکھتے ہیں، اور جو دشمنی اور بغض اسلام کے بارے میں رکھتے ہیں وہ بھی، نعلم، ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جب وقت آئے گا نا تو ایک ایک چیز کیا کر دیں گے؟ چھٹی کر دیں گے۔ وقت آئے گا تب ایک ایک چیز پر ہم عذاب دیں گے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ہمارے حوالے کرو، وقت آنے پر جو ہے پورا حساب چکایا جائے گا۔ اب جو ہے وہ ایک قصہ ہے، اس کی جانب قرآن اشارہ کرتا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، مکہ کی زندگی میں عاص ابن وائی، یہ مکہ کے سرداروں میں آتا ہے، یا ابی ابن خلف، ان دونوں میں سے کوئی ایک آدمی قبرستان سے ہڈی اٹھا کے لایا بطحائے مکہ سے، اور اس کو جو ہے بہت سڑی ہوئی ہڈی تھی، اس کو یوں مسل کر حضور کے سامنے یوں مسل رہا ہے، اور پھر پوچھتا ہے کہ اس کو دوبارہ اللہ زندہ کرے گا؟ مطلب اس کا یہ تھا کہ اللہ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، یوں مسل کے دکھا رہے حضور نے اس کو فرمایا ہاں اللہ تجھے دوبارہ زندہ کرے گا اور تجھے جہنم میں ڈالے گا، اور مرا بھی کفر ہی پر بارہ۔ تو اس کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ جو ہڈی اس طرح سڑ کے ختم ہو گئی وہ دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے گی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اتنی جرأت کے ساتھ ہمارے بارے میں ایسا سوال کرتا ہے، جی اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سوال کرتے وہ خود اپنے بارے میں غور کر لیتا کہ مجھے رب نے کیسے بنایا ہے، منی کے نطفے سے بنایا ہے، جی تو اپنی حیثیت معلوم رہتی اور اس طرح کا سوال نہیں کرتا۔ اور دوسرا یہ کہ جب اپنی ذات پر غور کرتا تو خود اس کو جواب مل جاتا کہ جو رب نطفے سے ہڈیاں بنا سکتا ہے اور ان ہڈیوں میں پہلی مرتبہ جان ڈال سکتا ہے تو وہ دوبارہ کیوں نہیں ڈال سکتا؟ کتنا سیدھا جواب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو ہم نے پیدا کیا ہے منی کے نطفے سے، پانی کے اوپر ہم ایسی نقاشی کرتے ہیں، جی گوشت کا لوتھڑا بناتے ہیں، پھر اس میں ہڈیاں چڑھاتے ہیں، ان ہڈیوں میں تو کبھی جان نہیں تھی، وہ تو پہلی مرتبہ جو ہے ایک وجود میں آ رہی، اور اس میں ہم نے جان ڈال دی تھی۔ جب یہ پاسبلٹی ہمارے لیے ہے تو دوسری مرتبہ ڈالنا کیوں نہیں؟ انسان کے عقل کے اعتبار سے تو وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، انسان اپنی عقل سے پوچھے گا نا تو اس کا یہ جواب ہوگا کہ جس نے پہلی مرتبہ جب اس میں جان ڈال دی تھی اس کے لیے دوبارہ ڈالنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، انسان نے اتنی بات غور نہیں کی کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور آج وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا۔ مطلب یہ کہ ہمارے سامنے بھی اس طرح جو ہے بحث کر رہا ہے، اور خود معاشرے میں بھی اپنے آپ میں غور کرے کہ میں ایک دن نطفہ تھا، کس رب کی طاقت نے مجھے آج چلتا پھرتا انسان بنا دیا ہے، بولنے کی طاقت دے دی ہے۔ جس رب کے لیے ایک نطفے کو اس طرح ڈیزائن کرنا اور اس طرح صلاحیت والا بنا دینا کوئی مشکل نہیں ہے، اس رب کے لیے دوبارہ انسان پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، قرآن کہتا ہے ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقًا، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے، جی قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کہ کون ہے جو اس ہڈی کو زندہ کرے گا، جی جب کہ وہ دوبارہ کیا ہو گئی، گل گئی ہے، سڑ گئی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں قُل، لاجیکلی جواب ہے، قُل يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہیے کہ اسے وہی زندہ کرے گا جس نے دوبارہ پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا، وہی دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تو ہر طرح کی تخلیق کو جاننے والا ہے، پہلی مرتبہ کا پیدا کرنا بھی جانتا ہے، دوبارہ کا پیدا کرنا بھی
جانتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، پہلی مرتبہ کا پیدا کرنا اس کے علم میں تھا تو اس نے پیدا کر دیا، اور مارکیٹ میں ہم نے اس کے نمونے دیکھ لیے، ہزاروں انسان گھوم رہے ہیں کائنات میں۔ وہی رب دعویٰ کر رہا ہے کہ جس نے بغیر نمونے کے انسان جیسی مخلوق کائنات میں اپلوڈ کی ہے، وہ دوبارہ بھی اس کو اپلوڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پہلے سے استدلال کرو کہ وہ قادر ہے، چونکہ پہلی مرتبہ انسان پیدا کر چکا ہے، لہذا پاسبلٹی ثابت ہو گئی، دوبارہ بھی کر دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ سوال کا منشا تمہارا یہ ہے کہ ایک چیز مر گئی، ختم ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی، تو اس میں لائف کیسے آ سکتی ہے، حیات کیسے آ سکتی ہے؟ یہ دو چیزیں اپوزٹ ہیں، یہ دونوں کیسے مل سکتی ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طاقت کے بارے میں یہ سوال ہو رہا ہے کہ دو اپوزٹ چیزوں کو اللہ ساتھ میں کیسے چلا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اسی کو دوبارہ زندہ کر دے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کیا مشکل ہے، مرنے کے بعد کب دیکھ پاؤ گے؟ دنیا میں ہی دیکھ لو، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں دو چیزوں کو ساتھ میں لے کے چلتا ہوں، انسان کے بس کی بولو نہیں۔ اللہ کہہ رہے میں لے کے چلتا ہوں اپوزٹ چیز کو، اور اس میں عرب جو درخت استعمال کرتے تھے اس کی مثال دی کہ یہ ہرا بھرا درخت، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، ہم تو لکڑیاں لاتے تو سکھانی پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ پھر جلے گی نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہرا بھرا درخت، تم یوں ڈالی کاٹتے ہو، یوں رگڑتے ہو، آگ نکل جاتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جس رب نے پانی کو اور آگ کو جمع کر دیا ہے تمہاری لائف میں، تم ان درختوں کو استعمال کرتے ہو، اس رب کے بارے میں تم سوال کرتے ہو کہ وہ جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کر دے گا؟ بولے اس درخت میں غور کرو۔ قُلْ يُحْيِي الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، فوراً تم جیسے اس کو توڑتے ہو اس سے آگ جلا کر جو ہے اپنے لیے کام چلا لے۔ تو عرب دو درخت تھے، عفار اور مرخ، یہ دو درخت ایسے تھے، ہرے بھری ڈالی یوں توڑی، اور جیسے وہ پتھر جلاتے کہ نہیں، چکماک کرتے ہیں اور اس میں سے چنگاری نکلتی، پھر پرانے زمانے میں اس سے روئی جلا کر پھر اس سے دوسری چیزیں جلاتے۔ عرب ان دو درختوں کی ڈالیاں یوں ملا کر آگ پیدا کر لیتے تھے۔ تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ جس رب نے پانی کو اور آگ کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، ایک ہی چیز سے جو ہے اس میں پانی بھی ہے، نمی بھی ہے، اس میں آگ بھی ہے، اس رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ کیا کر دے؟ زندہ کر دے۔ پھر اللہ اور مثال دیتے ہیں ان کو، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ پھر ایک دوسری مثال اللہ دے رہے ہیں، یہ تو ہو گئی اپوزٹ چیزیں جمع کرنے کی۔ اب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے بڑی بڑی چیزیں اپنی طاقت اور قدرت کی تمہیں دکھا چکا ہوں۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں جس رب نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، ایک نہیں 7 آسمان بنا دیے، جس رب نے اتنی چوڑی چکلی زمین بنا دی پورے اپنے خزانوں کے ساتھ، اس رب کے لیے اس کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ تم جیسوں کو پیدا کر دے۔ اللہ کہہ رہے تم جیسوں کو، یعنی تم کافروں کو پھوٹے منہ کے تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم کو نہیں پیدا کر پاؤ گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں جس نے اتنی بڑی کائنات پیدا کر دی، آسمان جیسی مخلوق بغیر ستون کے کھڑی کر دی اللہ نے۔ کیسے؟ بغیر ستون کے، اور اس کے نیچے ستاروں کا ایک ایسا جہاں پیدا کر دیا کہ کوئی آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا کتنی بڑی کائنات ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے انسان جیسی چھوٹی سی مخلوق پیدا کرنا کوئی مشکل ہے؟ اسی کو اللہ نے دوسری جگہ کہا تھا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا۔ کہہ رہے ہیں تمہارا پیدا کرنا زیادہ جو ہے ڈیفیکلٹ ہے یا آسمان کا؟ اللہ کہہ رہے ہیں آسمان ہم نے بنا کے چھوڑ دیا ہے، اتنا بڑا اتنا اونچا، سولر سسٹم اس میں لگا دیا، رات دن آ رہے ہیں، تمہارے موسم بدل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ جس رب نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، تم کس کھیت کی مولی ہو جو تمہیں ہم نہیں بنا پائیں گے؟ اللہ یہ کہہ رہے ہیں اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب بہت غور کرو گے، بہت انصاف سے سوچو گے تو تمہارا دل اور تمہاری عقل گواہی دے گی، بلا وہو الخلاق العلیم، کہ اللہ تو بہت بڑا خلاق، بہت بڑا جانکار ہے۔ یہاں کسی کو سوال ہو سکتا ہے کوئی آدمی مر گیا، اس کی ہڈیاں پتہ نہیں گل کے کہاں سڑ کے کہاں ختم ہو گئی، مٹی میں ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ ہو گئی۔ پھر دو سوال آتے ہیں، ایک تو یہ کہ دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہو، دوسرا یہ کہ اس کا مٹیریل تو بکھر گیا نا، تو کہاں کہاں پڑا ہے اس کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں الخلاق العلیم، میں بہت زبردست پیدا کرنے والا بھی ہوں اور ایک ایک چیز کو جاننے والا بھی ہوں، مجھے پتہ ہے کہاں ہے، مجھے پتہ ہے کون سا ذرہ کہاں پڑا ہے۔ جب میں یوں کہوں گا نا کن، تو اڑ اڑ کر پوری کائنات سے وہ جمع ہو جائیں گے اور ایک جگہ کھڑے ہو جائیں گے، کچھ مشکل نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے
کہ سب بڑا مسئلہ صرف اس لیے ہوا کہ انسان نے اپنے رب کو اپنے اوپر قیاس کر لیا ہے۔ کس کے اوپر؟ اپنے اوپر، کہ بھائی میں تو نہیں کر سکتا اس لیے میرا پیدا کرنے والا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو جملہ ہے کتنا ان لاجیکل ہے کہ میں نہیں کر سکتا اس لیے میرا رب نہیں کر سکتا، بالکل ان لاجیکل ہے۔ اس لیے کہ جس نے تجھے پیدا کیا، ظاہر سی بات ہے وہ تجھ سے زیادہ کوالیفیکیشن والا ہے، وہ تجھ سے زیادہ صلاحیت والا ہے، وہ تجھ سے زیادہ طاقت والا ہے، تو اس کو اپنے اوپر قیاس مت کر۔ اس لیے اللہ اپنی اصل طاقت بتاتے اور یہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے یہاں تو طاقت کا معاملہ یہ ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، یہ بھی بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ میری طاقت اتنی بڑی ہوئی ہے کہ جب میں کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی لمبا پروسیس نہیں کرنا پڑتا، کوئی کمپنی نہیں چلانی پڑتی۔ ہمارے تو یہاں اتنا ہے، ہو جا اور چیز مارکیٹ میں وجود میں آ جاتی ہے۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ قرآن کہتا ہے ہمارے اوپر کی باتوں سے سچے دل والوں کے یہاں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ پاک ہے مطلب وہ جو تم عاجزی سمجھ رہے ہو نا اللہ کے لیے کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، اس کے پاس طاقت نہیں، قدرت نہیں، اللہ کرے ان سب چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء، اس کے پاس ہر چیز کی حکمرانی ہے، ہر چیز کی سلطنت ہے۔ وإلیہ ترجعون، قرآن کہہ رہا ہے مرنے کے بعد اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ یہ وہ کافر کہہ رہے تھے نا کہ ہم کو دوبارہ کیسے زندہ کر پائیں گے، تو اللہ کہہ رہے ہیں ترجعون، تم کو اپنی مرضی سے آنا بھی نہیں ہے، ہم لے کر آئیں گے اور آنا پڑے گا، جھک مار کے آنا پڑتا ہے، بولتے ہیں کہ نہیں مارکیٹ میں، تو یہ ایسا جملہ ہے وإلیہ ترجعون، آنا ہی پڑے گا، تمہارے اپنے اختیار کا نہیں ہے، اور یہاں سزا بھگتنی پڑے گی، اور اگر اچھے عمل کیے ہیں تو اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ بہرحال یہ ہماری صورت چل رہی تھی سورہ یاسین کی، مکمل ہوئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہم کو مالا مال فرمائے، قرآن کریم کی ظاہر کی باطن کی برکتوں سے اللہ مالا مال فرمائے۔ بہت بڑی نعمت ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی سے بیٹھ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کائنات میں جو ہے کوئی چیز بغیر اللہ کے ارادے اور مشیت کے نہیں ہوتی۔ بہت بڑی نعمت ہے کہ لوگ قرآن کے ساتھ جڑ جائے، اور ہم کو اللہ نے توفیق دی، ہمارا کوئی کمال بولو نہیں۔ قرآن کی تفسیر کا اور قرآن کے سیکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے بندے مرتد نہیں ہوتے۔ کیا نہیں ہوتے ہیں؟ بہت برکتیں ہیں اس کی، لوگ محسوس کرے یا نہ کرے۔ علماء نے باقاعدہ ایسی تاریخ لکھی ہے کہ جن جن علاقوں میں ارتداد کا دور چلا، ان میں جو لوگ صرف اندر دیکھ کر بھی قرآن پڑھتے تھے، کیسے دیکھ کر؟ اندر دیکھ کر بھی، اللہ نے ان کی ایمان کی حفاظت کی۔ بڑی چیز ہے نا، بہت بڑی چیز ہے، ہم کو ابھی اس کی پتہ نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق ہمیشہ عطا فرمائے، اور جو کچھ کوتاہی ہو اللہ معاف فرمائے۔